اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی؟ 29 ڈوبتی عصر رمضان کی اور مغرب ہونے والی، اس لیے فرمایا، قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اولا کہ ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کا بھی مایوس نہیں کرتا، اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے، اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا۔ ایک دوسرا، اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔
جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے جو اس اولاد اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے، جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیوں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اشراق کے چاشت کے، یہ چاشت ہوتی ہے اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور جو اشراق ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو چاشت کے 12 رکعات اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 مرتبہ، روز نہ کرے کبھی کر لے، ضرور کر لیں، ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، روز کر لیں تو پھر قسمت کا سکندر ہے اور مقدر کا دھنی ہے۔ کمال ہے عمل جو بتا رہا ہوں آپ۔ جو بندہ چاشت کے 12 رکعات نماز نفل پڑھے دن میں، چاشت دن میں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کے گھنٹے 1.5 کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ جو چاشت کے وقت کی 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، قل هو اللہ، پھر بولیں آیت الکرسی کتنی دفعہ اور قل هو اللہ 3، بس مختصر سے نفل ہے۔ اور اسی طرح 12 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھے، 2 دوگانے پڑھے، 12 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب اس میں 6 دوگانے ہو جائیں گے نا، 6 دوگانے اور 12 نفل ہو جائیں گے۔ اب اس کے کمالات سنیں تو فرمایا ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے جو اپنے ساتھ سفید کاغذ نور کی قلمیں لیے ہوئے، بسم اللہ کے ساتھ بھی سفید کاغذ میں ہوتا ہے، نور کی قلمیں ہوتی۔ اب یہ روایت اور جو میں نے اہل اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی کشفی روایت بیان کی ہے، ذرا اس کو ملائیں۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بسم اللہ آپ نے نہیں لکھی، یہ ہمیشہ فرشتے ہی لکھتے ہیں، اور آپ میں سے خوش قسمت بامراد ہے جس نے لکھی ہے اور لکھ رہا ہے، وہ بامراد ہے، وہ نصیب والا ہے۔ میں کہ جو بندہ چاشت کے وقت 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورۃ اخلاص، قل هو اللہ، بس مختصر سا عمل ہے، 2 نفل پھر 2 نفل، 6 دوگانے 12 نفل ہو گئے، پڑھے۔ اب کیا ہوگا؟ اور میں ہر آسمان سے، کتنے آسمان ہیں؟ ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں سفید کاغذ نور کی قلمیں ہوں گی، اور وہ فرشتے قیامت تک اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔
اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، ہر فرشتے کے پاس لباس کا ایک جوڑا اور تحفے ہوں گے، اور وہ سب اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اے قبر والے، اللہ کے امر سے اٹھ اور بے خوف رہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا، یحزنون نہ ٹینشن، حزن عربی میں کہتے ہیں ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو ایمان انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ ماموں کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے، دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں،
دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائے کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے،